کیا کبھی آپ نے سوچا جب پوری زمین پانی میں ڈوب رہی ہو، جب آسمان مسلسل برس رہا ہو، جب زمین اپنے اندر سے پانی اگل رہی ہو اور جب انسانیت کا وجود ختم ہونے کے قریب ہو، تب ایک کشتی امید کی آخری علامت بن جائے تو کیا منظر ہوگا؟ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ تاریخ کا سب سے عظیم امتحان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی نے صدیوں تک اپنی قوم کو خبردار کیا، مگر لوگ ہنستے رہے، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ آج ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور عظیم سیلاب کی حقیقت، ایک ایسی داستان جس میں ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی انہیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نرم انداز میں دعوت دی، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی چھپ کر، کبھی علانیہ۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال تک سمجھایا، مگر جواب کیا ملا؟ مذاق، انکار اور تکبر۔ قوم کے سردار کہتے تھے کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے، اسے کیوں مانے؟ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ سچ سنائی نہ دے۔ یہ صرف اختلاف نہیں تھا، یہ ضد تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جاری رہی، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں بتایا کہ اب اس قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ ایک انتہائی دردناک لمحہ تھا۔ ایک نبی کے لیے اپنی قوم کی ہلاکت کی خبر آسان نہیں ہوتی۔ پھر حکم آیا ایک کشتی بنانے کا۔ سوچئے، ایک خشک زمین پر سمندر سے دور ایک عظیم کشتی بنانا۔ لوگ گزرتے اور ہنستے، کہتے، نوح اب تم نجومی بن گئے ہو، کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتے رہے۔ یہ کشتی صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم پر مکمل اعتماد کی علامت تھی۔ کشتی تیار ہو رہی تھی، ہر تختہ، ہر کیل، ہر حصہ اللہ کی نگرانی میں بن رہا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ کشتی اللہ کی وحی کے مطابق بنائی گئی۔ پھر ایک دن نشان ظاہر ہوا، زمین کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہ عام بارش نہیں تھی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے بھی کشتی میں لائے گئے۔ ایک انتہائی جذباتی لمحہ وہ تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر بیٹے نے کہا، یہ انسانی جذبات اور ایمان کی آزمائش کا لمحہ تھا۔ پانی بلند ہوتا گیا، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھنے لگیں، زمین پر موجود ہر چیز ڈوبنے لگی۔ کشتی لہروں کے درمیان تیر رہی تھی، اندر ایمان والے تھے، باہر تباہی کا منظر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھا، مگر ایک موج آئی اور اسے جدا کر دیا۔ یہ لمحہ دکھ اور تسلیم کا تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، مگر جواب آیا کہ وہ اہل میں شامل نہیں، کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے جڑا ہے۔ سیلاب اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا، زمین مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ پانی کم ہونے لگا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ لمحہ صرف بچ جانے کا نہیں تھا، یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل کا اعلان تھا۔ انسانیت کا ایک نیا آغاز ہونے والا تھا۔ کشتی کے دروازے کھلے، ایمان والے باہر نکلے، زمین صاف ہو چکی تھی۔ یہ منظر اللہ کی قدرت، اس کے عدل اور اس کی رحمت کا عظیم مظہر تھا۔